بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ حضرات محترم، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں اور بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کے ان بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت فہم ہے، سمجھ، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ خیرا ان یفقہہ فی الدین، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا فیصلہ کرتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، آج جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ایک سوال ہے محمد ریاض گوا کا۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں حنفی، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں شافعی کی طرف، کوئی حنبلی کی طرف، کوئی مالکی کی طرف، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی۔ کیا یہ جبکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر ہم اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کیوں نہ منسوب کریں؟ ادھر کیوں منسوب کریں؟ جو لوگ اپنے آپ کو ادھر منسوب کرتے ہیں تو کیا یہ شریعت کے خلاف ہے یا شریعت کے مطابق ہے؟ یہ ہے سوال محمد ریاض گوا سے۔ سوال سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ اس کا جواب ہمارے اساتذہ کرام نے بڑی تفصیل سے دیے ہیں اور ہمارے بڑے بڑے علماء کرام نے اس کا جواب دے چکے ہیں، لیکن میں اس قابل نہیں ہوں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، پھر بھی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، کہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت سمجھ ہے اور فہم ہے۔ جب ہم دین کو سمجھتے نہیں ہیں، ایمان کو سمجھتے نہیں ہیں، کلمہ کو سمجھتے نہیں ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، تو ہمارے اندر الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم کیا ہو جاتے ہیں؟ الجھن، ٹینشن، پتہ نہیں ادھر جائیں یا ادھر جائیں۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ دین کیا ہے اور ایمان کیا ہے اور دین اسلام کی جو ذخیرہ ہے وہ آخر ہے کیا۔ میرے دوستو، سوال جو ہے بہت اچھا سوال ہے وہ۔ اس سے پہلے کہ میں سوال کی طرف جاؤں، آپ کچھ تمہید کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا اور بے شمار فرشتے ہیں، ان میں سے مشہور فرشتے 4 ہیں، تفصیلات آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ اور اسی طرح بہت سارے کتابیں اور صحیفے نازل فرمائی، اور ان میں سے 4 کتاب بہت معروف اور مشہور ہے، اور آخری نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں، ان صحابہ میں سے 4 صحابہ بہت معروف اور مشہور ہیں، اور وہ خلفائے راشدین ہیں۔ اسی طرح فقہائے کرام 4 ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 فقہائے کرام معروف و مشہور ہیں، حالانکہ اور بہت سارے فقہائے کرام ہیں، لیکن یہ 4 معروف و مشہور ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک ہے نظریہ اور ایک ہے تزکیہ۔ نظریہ کے اندر عقائد آتے ہیں اور تزکیہ کے اندر اعمال آتے ہیں۔
تو فقہائے کرام جہاں اعمال کو درست کرتے ہیں وہیں عقائد کو بھی درست کرتے ہیں، لیکن فن فقہ جو ہے وہ الگ مسئلہ ہے۔ ایک ہوتے ہیں مفتی صاحب، مفتی صاحب کا کام یہ ہے کہ وہ بڑوں کی باتوں کو نقل کرتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں فقیہ جو اپنے ذوق سے بات کرتے ہیں، وہ ان کا مرتبہ مفتی صاحب سے بھی بہت اونچے ہوتے ہیں۔ تو یہ چار ہے۔ تو اسی طرح حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں جو چار ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ ہیں خلفائے راشدین، چار صحابہ، اور اسی طرح چار فقہا ہیں، اور اسی طرح بعض حضرات ایسے ہیں جو اپنے آپ کو تصوف کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، تزکیے نفس، نفس کی اصلاح کرتے ہیں وہ، اور ان میں سے بہت سارے مشائخ ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن ان میں سے چار مشائخ بہت معروف و مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اور دوسرے نمبر پہ ہیں خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، تیسرے نمبر پہ ہیں شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، اور چوتھے نمبر پہ ہیں بہاء الدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ۔ میں ان کا جو سوال ہے ان کا جواب آپ ایک مثال سے سمجھیے کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی دوسرا آدمی اس سے کہہ رہا ہے کہ تم نماز پڑھ لیے، کس کی نماز پڑھے؟ وہ آدمی پکے حنفی تھے، انہوں نے کہا کہ میری نماز حنفی ہے۔ اب وہ شخص کہہ رہا ہے کہ تم کلمہ پڑھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نماز پڑھتے ہو حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا، اور یہ شرک ہے۔ میرے دوستو، بات نہ سمجھنے کی وجہ سے الجھن ہوتی ہے۔ اگر ہم بات اچھی طرح سمجھ جائیں تو پھر کوئی الجھن نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میری نماز حنفی ہے، وہ بھی صحیح ہے، اور جو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا۔ نماز تو فقہائے کرام سے پہلے بھی تھا، اور پہلے بھی صحابہ کرام پڑھتے تھے، وہ لوگ اپنے آپ کو کدھر منسوب کرتے تھے؟ سوال کرنے والے اس طرح سوال کرتے ہیں اور پھر آپ الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، آپ یہ کہیے کہ آپ کو کوئی حدیث یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہم کو بہت ساری حدیث یاد ہے۔ کہا سنائیے، اور انہوں نے حدیث کو سنایا، اور آپ یہ پوچھ رہے ہیں یہ حدیث کس کی ہے؟ تو وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ اب آپ ان صاحب سے پوچھئے کہ تم کلمہ پڑھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حدیث بیان کرتے ہو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا، کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پہلے حدیث نہیں تھی؟ میرے دوستو، وہ صاحب آپ کو جواب دیں گے اور وہ یہ کہیں گے نہیں، کلمہ تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا پڑھتے ہیں، چونکہ حدیث کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس وجہ سے ہم ادھر منسوب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ہے، یہ حدیث امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی ہے، یہ حدیث امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ میرے دوستو، حدیث امام بخاری سے پہلے بھی حدیث تھی، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جب لکھ دیا، ایک جگہ جمع کر دیا، تو ہم اب حدیث کو منسوب کرتے ہیں۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ بخاری شریف میں۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ مسلم شریف میں۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ ترمذی شریف میں۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ ابو داؤد کے اندر۔ تو میرے دوستو، کلمہ ہم پڑھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا،
اور لیکن چونکہ حدیث ہم کو بیان کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے. کس نے حدیث بیان کیا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے. اس وجہ سے اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی طرف. یہ حدیث کس کی ہے؟ بخاری کی ہے. یہ حدیث کس کی ہے؟ تو ترمذی کی ہے. اسی طرح ہم کو دین سمجھایا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے. ہم کو دین سمجھایا ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے. ہم کو دین سمجھایا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے. ہم کو نماز پڑھنے کے لیے سکھایا ہے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے. کلمہ ہم پڑھتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ صحیح ہے، لیکن اس کلمے کو سکھایا ہے کون؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے. دین بیان کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. نماز کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور بتایا کس نے ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے. تو بتانا اور ہے اور نماز کو بنانا اور ہے. بنایا ہے نماز کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بتایا کس نے ہے ہم کو؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے. تو میرے دوستو، جس نے ہم کو بتایا دین کیا ہے، جس نے ہم کو یہ بتایا نماز کس طرح پڑھنی ہے، جس نے ہم کو یہ بتایا ایمان کیا ہے، تو ہم اپنے آپ کو اس طرف منسوب کر دیے. یہ نماز امام ابو حنیفہ کی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ نے ہم کو بتایا ہے کہ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس طرح پڑھتے ہیں. اس وجہ سے لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں حنفی، اور کوئی شافعی ہے تو اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں کہ وہ شافعی ہے. میرے دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں بھی جو 4 صحابہ مشہور ہیں، تو اس جانب بھی لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. بعض لوگ اپنے آپ کو صدیقی کہلاتے ہیں، بعض لوگ اپنے آپ کو فاروقی کہلاتے ہیں، بعض لوگ اپنے آپ کو عباسی کہلاتے ہیں، بعض لوگ اپنے آپ کو علوی کہلاتے ہیں. جو صدیق کہلاتے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جانب منسوب کرتے ہیں، اور جو فاروقی کہلاتے ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اور جو عباسی کہلاتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، اور جو علوی کہلاتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ صدیقی منسوب کرنا یا فاروقی منسوب کرنا یا حنفی منسوب کرنا یا شافعی اپنے آپ کو منسوب کرنا، یہ شریعت کے عین مطابق ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے. اور آج پوری دنیا کے اندر جو نفس کی اصلاح کرتے ہیں تصوف کی دنیا کے اندر، وہ بھی 4 ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ. یہ 4 ہیں. اور ایک ہے شریعت اور ایک ہے طریقت. شریعت کو بیان کر رہے ہیں فقہائے کرام، اور طریقت کو بیان کر رہے ہیں یہ بزرگان دین. یہ 4 جو بزرگ ہیں جو نفس کی اصلاح کرتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے آپ کو جس کے جانب سے نفس کی اصلاح ہوئی ہے، اپنے آپ کو ادھر ہی منسوب کر دیتے ہیں. اس وجہ سے کوئی اپنے آپ کو لکھتے ہیں کہ یہ قادری ہے، اور کوئی اپنے آپ کو لکھتے ہیں کہ یہ چشتی ہے، اور کوئی اپنے آپ کو لکھتے ہیں کہ یہ سہروردی ہے، اور کوئی اپنے آپ کو لکھتے ہیں کہ نقشبندی ہے. میرے دوستو، ادھر منسوب کرنا کیونکہ انہوں نے میری اصلاح کی ہے، تصوف کی دنیا میں لے کر کے گیا ہے، طریقت کو سمجھایا ہے. شریعت اللہ کا قانون، جیسے اللہ کا حکم ہے نماز پڑھنا. اب ہم نماز پڑھ لیے، چاہے فجر کی نماز ہو یا ظہر کی نماز ہو، نماز پڑھنے کے بعد اس نماز کی حفاظت کرنا، یہ ہے طریقت. اور اس طریقت کو سمجھایا ہے یہ 4 مشائخ نے، اور اس 4 مشائخ کے ماننے والے پوری دنیا کے اندر آپ کو مل جائیں گے. دنیا کے کسی کونے کے اندر آپ جائیں تو وہاں مل جائیں گے.
میرے دوستوں سوال اور آپ کو جواب سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس طرح لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں اور یہ منسوب کرنا شریعت کے خلاف نہیں ہے اور بلکہ شریعت کے عین مطابق ہے۔ اس وجہ سے جو لوگ حنفی ہیں وہ شان سے کہیں کہ ہم حنفی ہیں، ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کے جو لوگ ہیں وہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں کہ ہم حنفی ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ حنفی نماز ہے، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرح نماز پڑھنے کے لیے ہم کو سکھایا ہے اس طرح ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا ہے اس طرح ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس وجہ سے ریاض صاحب کو جو سوال ہے یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ صحیح نہیں بلکہ شریعت کے عین مطابق ہے۔ اس وجہ سے الجھن کا شکار مت ہوں، اور اس طرح کی سوالات اگر آپ کے ذہن و دماغ میں آ جائے تو آپ الجھن کے شکار ہو کر کے آپ مدارس سے دور ہو جاتے ہیں، آپ مدارس سے دور ہو جاتے ہیں، آپ مساجد سے دور ہو جاتے ہیں، آپ علماء کرام سے دور ہو جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی الجھن آ جائے آپ علماء کرام سے رجوع کریں، انشاءاللہ علماء کرام آپ کی رہنمائی کریں گے۔ جس مقام کے اوپر آپ رہیں اس مقام کے اوپر علماء کرام ارد گرد رہتے ہیں، آپ ان سے رجوع کریں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو جواب دیں گے۔ تو آپ کا سوال یہ تھا اور جواب یہ ہے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور دین ہم کو سمجھایا ہے کس نے؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور ہماری نفس کی اصلاح کس نے کی ہے؟ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اس وجہ سے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم قادری ہیں، اور کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم چشتی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی نفس کی اصلاح کی ہے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے۔ اور کوئی اپنے آپ کو منسوب کر رہا ہے کہ ہم سہروردی ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی نفس کی اصلاح کی ہے اس خانقاہ کے اندر جا کر کے شہاب الدین سہروردی کے ذریعے سے۔ اور کوئی اپنے آپ کو نقش بندی لکھتے ہیں کیونکہ وہ اپنی نفس کی اصلاح کی ہے، طریقت کی دنیا کے اندر قدم رکھا ہے، تصوف کی دنیا کے اندر قدم رکھا ہے، وہ خواجہ بہاء الدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے۔ اس وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو ان بزرگوں کی جانب منسوب کر دیتے ہیں، اور یہ منسوب کرنا شریعت کے عین مطابق ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے یہ۔ اور پوری تفصیلات سے آپ اپنے ارد گرد علماء کرام سے معلوم کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔